قرآن ہوا جس میں نازل پھر لوٹ کے وہ مہمان على رسول الكريم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورہ یوسف جاری ہے اور 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس پہلی آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام تواضع و عاجزی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ یہ میرا کمال نہیں کہ ان مشکلات سے بچ کے نکل آیا ہوں، نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے، میرے رب نے مجھ پر رحم کیا ہے تب میں بچ سکا ہوں۔ تو نفس امارہ کا، نبی کا نفس تو ماشاءاللہ مطمئن ہوتا ہے، مطمئنہ، تواضع کے طور پر امارہ۔ قرآن پاک میں نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، 3 نفس متعارف کروائے۔ جو گناہوں پر حکم دے اس کو امارہ بالسوء کہتے ہیں، اور جو گناہوں پر ملامت کرے اس کے لوامہ کہتے ہیں، اور اس سے اگر ترقی کر جائے، گناہوں سے نفرت کرے اور نیکیوں پر مطمئن ہو جائے تو اس کو مطمئنہ کہتے ہیں۔ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي، بادشاہ نے کہا اس کو قید میں جو پڑا ہوا ہے اس کو باہر نکال کے لے آؤ۔ لایا گیا تو بادشاہ نے عرض کیا آپ میرے حکومت کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹائیں، آپ میرے نزدیک مکین امین ہیں، عزت والے ہیں اور امانت والے ہیں، آپ کے واقعات سے معلوم ہو رہا ہے، تو لہٰذا آپ کی ضرورت ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ کہتے ہیں تو پھر مجھے جو مشکل ترین کام ہے، قحط آنے والا ہے، اس کی وزارت، اس کا کام میرے سپرد کر دیں۔ تو یوسف علیہ السلام شروع میں یہ کام ان کے سپرد، اور آہستہ آہستہ ماشاءاللہ بادشاہ جو ہیں ایک طرف ہی ہو گئے اور ساری حکمرانی حضرت یوسف علیہ السلام کو مل گئی۔ تو وہ احسان اللہ تعالیٰ جتلا رہے ہیں، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں، ملک میں جگہ دی، اب جہاں چاہے وہ رہ سکتا ہے، پورے ملک میں اس کی حکومت ہے، ہم جس سے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں اور کسی نیک کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ آخرت کا اجر تو بہت ہی بہتر ہوتا ہے ایمان اور تقوی والوں کے لیے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ 7 سال خوشحالی کے گزر گئے، اس کے بعد جب 7 سالی شروع ہوئی تو وہ صرف مصر میں نہیں تھی، وہ آگے نکل کے دوسرے ملکوں تک بھی جا پہنچی۔ تو یوسف علیہ السلام کنعان میں ان کا گھر والے رہتے تھے، تو ان کو جب پتہ چلا کہ مصر کے اندر جو ہے غلہ تقسیم ہوتا ہے، سستے داموں دیتے ہیں، تو وہ سارے بھائی آئے غلہ لینے کے لیے، یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے پہچان لیا آپ نے، لیکن بھائیوں نے نہیں پہچانا۔
ان کی خاطر تواضع کی، مہمان نوازی کی، واپس جاتے وقت ان کا سامان خود بندھوایا، اور جو وہ پونجی یعنی قیمت انہوں نے پیش کی تھی وہ بھی اپنے خدام سے کہا کہ انہی کے سامان میں رکھ دو، اور ان سے کہا کہ پھر جب تم آنا تو ایک بھائی جو تم کہتے ہو میرا پیچھے رہ گیا ہے اس کو لانا، پھر میں اس کا حصہ بھی دوں گا، ورنہ اگر ان کو نہ لائے تو پھر میرے پاس نہ آنا۔ ان نے کہا جی ہاں باپ سے ہم بات کریں گے، اور اگر انہیں آنے دیا تو ضرور لائیں گے۔ واپس آ گئے، باپ سے کہا فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ، ابا جان ہمیں تو روک دیا گیا آئندہ غلہ لینے سے، آپ مہربانی کریں ہمارے چھوٹے بھائی کو بھی ہمارے ساتھ کر دیں، ہم جو ہے غلہ دوبارہ لے آئیں گے اور ایک اونٹ اور زیادہ بھی مل جائے گا، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ فرمایا حفاظت تو تم ایسے ہی کرو گے جیسے کہ یوسف کی تھی، اس واسطے مجھے تمہارے اوپر کوئی اطمینان نہیں۔ جب سامان کھولا تو اس میں پونجی واپس نکل آئی تو کہنے لگے وہ تو اتنے اچھے لوگ ہیں، انہوں نے ہماری پونجی پیسے جو بھی تھے وہ بھی واپس کر دیے ہیں، تو آپ ضرور مہربانی کریں۔ آخر باپ تھے، بیٹے بار بار کہہ رہے تھے تو تیار تو ہو گئے۔ فرمایا ایک شرط پر میں اس کو ساتھ بھیجتا ہوں کہ اس کو تم واپس لانا ہے، الا یہ کہ تم کسی جگہ سارے ہی جو ہے گرفتار ہو جاؤ یا کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو الگ بات ہے، یہ نہیں کہ تم سب واپس آ جاؤ اور بیٹا میرا نہ آئے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ، پھر ہدایت کی کہ کہیں نظر نہ لگ جائے 11 بھائی ایک جیسے خوبصورت، ایک دروازے سے شہر میں نہ داخل ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ کام تو وہی ہوگا جو اللہ نے کرنا ہے، لیکن ہم اپنی دنیا میں اپنی طرف سے تو کچھ احتیاط کریں گے۔ تو بھائیوں نے ایسا ہی کیا، مختلف دروازوں سے داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک حاجت تھی، خطرہ تھا، انہوں نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ ہی اصل تو جانتے ہیں جو کچھ ہونا ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ، اور دوبارہ بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، اپنے بھائی بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے وہ بھی آ گئے۔ تو آپ نے یوسف علیہ السلام نے ایک کمرے میں 2 بندوں کو ٹھہرانے کا حکم دیا، تو 2 بندے، 10 بندے تو پورے ہو گئے، اور 11واں بندہ حضرت بنیامین بچ گیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اس کو میرے کمرے میں لے آؤ، تو وہ میں اس کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہوں۔ تو اس طرح دونوں بھائی اکٹھے ہو گئے۔ تو علیحدگی میں یوسف علیہ السلام نے فرمایا انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون، بنیامین بھائی میں تیرا بھائی یوسف ہوں، آپ غم نہ کھائیں، جو کچھ وہ کرتے رہے سو ہو گیا۔ بڑے خوش ہوئے، دونوں بھائی مل گئے، لیکن باپ کو کوئی پتہ نہیں پیچھے کیا ہو رہا ہے کہ دونوں بھائی مل گئے ہیں۔ جب واپس جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کا سامان تیار کرو، اور ایک پیالہ ہے قیمتی وہ بھی ان کے سامان میں، اور خاص کر بنیامین کے سامان میں ڈال دینا۔ جب وہ قافلہ تیار ہو کر واپس جانے لگا تو ایک آواز دینے والے نے آواز دی، بھائی تم تو پیالہ بادشاہ کا چوری کر کے جا رہے ہو۔ میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو آپ کو پتہ ہے فساد نہیں کرتے، اتنا چور ہیں، ہماری کوئی چوری کام ہی نہیں ہے۔ اچھا نہیں چوری کی تو پھر ہم جب تفتیش کریں گے، اگر چوری نکل آئی تو یہ آپ بتاؤ اس چور کی سزا کیا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا چور کی سزا یہ ہمارے ہاں ہے، جو چور ہوتا ہے اس کو جس کی چوری کی ہے اس کے 1 سال کے لیے اس کا غلام بنا دیا جاتا ہے، اس کے پاس رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے۔ تو تفتیش شروع کی، پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان سے جو ہے تلاشی لی، کسی میں سے نہ نکلا، تو اب وہ کہنے لگے چلو چھوڑ دو یار، بھائی اس میں بھی نہیں ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا
بھائی نے کہا نہیں، وہ بھی آخری جو سامان ہے اس کو بھی دیکھیں، بعد میں پھر ہمارے اوپر کوئی شک نہ ہو۔ تو جب ان کا سامان کھولا گیا تو اس سے پیالہ نکل آیا۔ تو یہ بظاہر حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام ہوتا تھا کہ آپ نے اس طرح ان کے ساتھ دھوکہ کیا، انہوں نے چوری نہیں کیا تھا، سامان ڈال دیا اس میں، تو بعد میں ان کو چور بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر ہم نے بتائی تھی، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم کے والے کے اوپر انسانوں میں کوئی نہ کوئی دوسرا علم والا ہوتا ہے۔ جب چوری بنیامین کے سامان سے نکل آئی تو اللہ کے بندے بھائی جو ہے بول پڑے الٹا، اچھا اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی پہلے چور تھا۔ الٹی بات، معذرت کرنے کے بجائے بھائی بھی اس کا چور تھا۔ یوسف علیہ السلام نے جب سنا تو آخر انسان ہے، غصہ تو آیا، لیکن فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، دل میں چھپا لیا، کوئی ان کو کچھ بھی نہیں کہا کہ وہ کون تھا، کیا چوری کی تھی، چپ، اتنا کہہ دیا کہ تم بڑے بری بات کہی ہے، تم نے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم جو بیان کرتے ہو کسی پہ الزام لگا رہے ہیں۔ قالوا یا ایھا العزیز ان لَأَبًا شیخا کبیرا، اب بھائیوں نے کہا اے عزیز مصر بڑی مہربانی کریں، اب ہم باپ کو کیا منہ دکھائیں گے، وہ بوڑھا باپ ہے اس کا، تو اس نے تو وعدہ کیا تھا کہ اس کو لانا ہے، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں۔ ہم نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، چوری کوئی کرے اور پکڑا کوئی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جب یوسف علیہ السلام نے بات نہ مانی تو بھائیوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا، تو وہ بڑا جس نے پہلے ہی قتل سے بچوایا تھا اس نے کہا بھائی میں تو نہیں آتا، تم جاؤ ابو سے کہہ دو کہ آپ کے بیٹے نے اس طرح چوری کی ہے، ہم نے ظاہر میں تو حفاظت کی لیکن اندر سے خانے میں تو ہم نہیں جانتے تھے۔ یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، آپ اس بستی سے بھی تحقیق کرا سکتے ہیں جہاں یہ چوری ثابت ہوئی، اور آپ اس قبیلے اور قافلے سے بھی تصدیق کر سکتے ہیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اب بھی فرمایا یہ تمہاری اپنی بات بنی ہوئی، عالم الغیب تو اللہ کے ساتھ ہے، ان کو اب تو یعنی ان کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن آپ نے فرمایا یہ تم نے خود بنائی ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کو ساتھ داخل کریں تو پھر بات سچی ہے، کیونکہ بات تو انہوں نے بنائی تھی یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ مل کر۔ فصبر جمیل، میں صبر ہی کروں گا اور تمہیں اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یوسف اور ان تینوں بھائیوں کو یعنی واپس لائیں گے۔ یا اسف علی یوسف بیضتینا من الحزن فهو کظیم، افسوس ہے مجھے یوسف پر، بات یوسف کی، کیونکہ وہ تو زندہ ہے ٹھیک ہے، دوسرے بنیامین اور یہودا آخر وہ واپس آ ہی جائیں گے۔ یوسف کی بات کی، رو رو کے آنکھیں بھی سفید ہو گئی تھی، غم میں بھرے ہوئے تھے، الٹا تان کرنا شروع کر دیا بیٹوں نے بھی۔ آپ بس یوسف کا تذکرہ نہیں چھوڑتے، بات کوئی وہ مڑ کے یوسف آ جاتا ہے، اس کو کب تک آپ یاد کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ ختم ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے۔ فرمایا تمہیں کیا پتہ کہ اولاد کا درد کتنا ہوتا ہے، میں نے تمہیں تو کچھ نہیں کہا، میں تو اپنا غم اللہ سے، اپنا حزن اللہ کی طرف ڈال رہا ہوں، تمہیں تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اب بھی میں تمہیں کہتا ہوں جاؤ بیٹا یوسف کو تلاش کرو، یوسف اب بھی زندہ ہے، اس کو اور اس کے بھائی کو لے آؤ، اللہ کی رحمت سے امید نہیں ہوتے، کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ اچھا جی، پھر تیسری بار قافلہ آیا اور ان کے پاس اب خریدنے کے لیے، غلہ خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، آ کر کہنے لگے مسنا و ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اے عزیز مصر ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف ہے اور کہا تھا مال کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، ہم تھوڑی سی کھوٹی سی پونجی لائے ہیں، آپ اس سے پورا غلہ دے دیں، وتصدق علینا، اور ہمارے اوپر صدقہ بھی کر دیں۔
مانگنے والے ہیں۔ کل ان کی یہ حالت تھی، آج اسی یوسف کے سامنے گداگری کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جس طرح یہ بول رہا ہے اللہ ہی بوٹا لائے گا، ان اللہ یجزی المتصدقین۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو گئی یوسف راز کھول دے، کوئی بات نہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت تھی، اپنے راز نہیں کھولنا، ابھی چلنے دیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو گئی تو فرمانے لگے ما هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ جب تم نادانی کی عمر میں تھے تو یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جو کرتے رہے تمہیں یاد ہے؟ اور یوسف کا نام جب مجلس میں آیا تو زمین نکل گئی پاؤں کے نیچے سے، کہنے لگے اینک لانت یوسف، تو یوسف ہے؟ فرمایا ہاں انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے اور تم بھی میرے بھائی ہو۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ تو دیتے ہی ہیں۔ اب گردنیں جھک گئیں اور کہنے لگے لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ترجیح دی ہم پر، ہم نے تو بہت کچھ خلاف آپ کی کیا تھا لیکن اللہ نے آپ کو عزت دی۔ اب ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم ہی خطا کار تھے۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، تمہارے اوپر کوئی الزام سرزنش نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے، میں نے تو معاف کر ہی دیا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ پورے بدلے لے سکتے بلکہ پہلی آمد پر بھی بدلہ لے سکتے، قید کروا دے، کسی وقت نہیں، بڑی عزت احترام اکرام اپنے بھائیوں کا کیا تو بخش بھی دیا۔ فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ، اب باپ کو بھی بتا دو یہ میری قمیص لے کر کے جاؤ، میرے باپ کی آنکھوں پر ذرا ڈال دینا تو ان کی نظر بالکل تازہ ہو جائے گی، جو رو رو کر کمزور ہو گئی تھی، اور تم سارے باپ ماں بھائی بہن بھتیجوں سب کے ساتھ مل کر اب تم میرے پاس آ جاؤ، اب تم شاہی خاندان کے فرد ہو گئے ہو۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ۔ وَلَمَّا فَصِلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف، جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا، ادھر گھر معجزہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اتنا درمیان میں فاصلہ ہے، کہنے لگے گھر والوں جو گھر میں باقی تھے، مجھے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اگر تم بہکا ہوا یعنی بڑھاپے کی وجہ سے کمزور عقل نہ سمجھو تو۔ گھر والوں نے کہا ہاں وہ پرانی آپ کو جو غلطی لگی ہے آج تک وہی ہے، خاموش ہو گئے۔ جب قافلہ آ گیا تو اس نے قمیص نکالی اور آنکھوں پر رکھی تو نظر تازہ ہو گئی۔ فرمایا تمہیں میں نے کہا نہیں تھا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یوسف تو زندہ ہے، جو خواب انہوں نے دیکھا تھا اس نے پورا تو ہونا ہے۔ اب گھر والے پھر پریشان ہو کے کہتے ہیں یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ابا جان ہم آپ کو آج تک پریشان کرتے رہے، آپ ہمارے لیے بخشش مانگیں، ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں۔ فرمایا کوئی بات نہیں بیٹا، استغفر لکم، پچھلی رات جب اللہ کے حضور اٹھوں گا، تہجد پڑھوں گا تو پھر میں تمہارے لیے بخشش کی دعا بھی مانگوں گا، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، یہ قمیص سے اب نظریں تازہ ہو گئی۔ قمیص کا بھی عجیب فلسفہ ہے، یہ قمیص جب پہلی دفعہ یوسف علیہ السلام کی یعقوب علیہ السلام کے پاس آئی تو غم دیا، کیونکہ انہوں نے کہا اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو کتنا غم تھا۔ پھر یہ قمیص جب ان پر مقدمہ بنا، جو ہے زلیخا نے بنوایا تھا، اسی قمیص سے فیصلہ ہوا کہ قمیص آگے سے پھٹی ہے تو قصور یوسف کا ہے، یا پیچھے سے پھٹی ہے تو قصور زلیخا کا ہے، وہ بھی قمیص سے فیصلہ ہوا۔ اور اب یہ قمیص تیسری دفعہ جو ہے وہ آپ کی آنکھوں پر ڈالی گئی تو نظر تیز ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جو کرے۔ تو آپ کی بار آخری بار آ گئے سارے، یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے آئے اور اوپر تخت شاہی پر بٹھایا، اپنے والدین کی عزت کی۔ جب یہ سارا منظر دیکھا تو سارے بھائی اور والدین سب سجدہ تعظیمی کے لیے گر گئے۔
قال یا ابت ھذا تعویل رؤیایا، ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، میں نے اسی طرح یہ خواب دیکھا تھا جو آج پورا ہو گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی سمجھا تھا یہ وقت آنا ہی ہے، وہ آ گیا۔ اب باتیں ہوئی ہوں گی جو کچھ بھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو تقریر ہے اس کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سبق کے لیے نقل کر دیا کہ اتنے مصائب میں جنہوں نے بھی آپ سے تکلیف پہنچائی، آپ کو کسی پر کوئی الزام نہیں لگایا، ان میں سے جو اللہ کے احسان ہیں ان کا ذکر کیا۔ پہلی بات یہ کہ قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا، مجھے قید سے نکالا، اور تمہارے ساتھ احسان کیا، تمہیں دیہات سے شہر میں شاہی خاندان میں لے آئے، اور ہمارے اندر جو شیطان کی وجہ سے بھائیوں میں کچھ چپکرش ہو گئی تھی، یہ شیطان کا قصور ہے، میرے بھائیوں کا کوئی قصور نہیں۔ اور زلیخا کا بالکل تذکرہ بھی نہیں کیا۔ رب قد آتیتنی من الملک، اس کے بعد دعا مانگی، اللہ تو نے ملک دیا، مجھے علم بھی دیا ہے، تو پیدا کرنے والا آسمان و زمین کا، اور تو ہی دنیا میں میرا دوست ہے اور آخرت میں بھی۔ اب میری دعا یہ ہے توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، میری اسلام کی حالت میں موت آئے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کر۔ قصہ ختم ہو گیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو خطاب فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اب تو پہلے گزرا تھا، آپ کو پتہ نہیں تھا، ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو یہ واقعہ سنا دیا۔ آپ نہ وہاں موجود تھے اور نہ آپ کو پتہ تھا جب یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکر کر رہے تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے نبی بھی نہ عالم الغیب ہوتا ہے، نہ حاضر، ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہے۔ یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ تو حریص ہیں کہ سارے مومن ہو جائیں، لیکن یہ ہے ممکن نہیں ہے۔ وما تسألون علیہ من اجر، اگر نہ بھی مسلمان ہوئے تو آپ ان سے کوئی اجر تھوڑی مانگتے ہیں، یہ تو نصیحت کی بات ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، توحید کی دلیل بھی آ جائے، آسمان و زمین کے نیچے اور اس کے درمیان میں جہاں کہیں بھی آپ گزریں گے، آپ جس چیز پر بھی نظر کریں گے وہاں اللہ تعالیٰ کی توحید نظر آئے گی، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا، یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ ہر آدمی ہم کہتا ہے میں مومن ہوں، مؤمن ہوں، کافر، لیکن کفریہ باتیں شرکیہ بھی کرتے، جیسے کہ یہود و نصارہ کو لے لیں، وہ اپنے آپ کو موحد تو کہتے لیکن اللہ کے ساتھ وہ معاملہ کرتے، بیٹے ان کے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا، عزیر علیہ السلام کو بیٹا۔ مشرکین بھی کہتے ہیں ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں لیکن فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اسی طرح ہم مسلمان ہیں، وہ بھی ہم تو پکے مسلمان ہیں، اس کے باوجود بھی ہم مومن ہونے کے باوجود کہتے ہیں جی ساڑی سندا کوئی نہیں تو انہاں دی موڑدا ہی کوئی نہیں، اس واسطے ہم نظریں اور دیگیں وہاں جا کر کسی قبر پر جو ہے وہ پکاتے ہیں اور بانٹتے ہیں۔ تو یہ مومن ہونے کے ساتھ نال نال مشرک بھی ہے۔ جب شرک ہے تو ایمان رہتا نہیں، صرف ایمان کا نام ہوتا ہے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، یہ میرا راستہ ہے توحید کا، میں نے جیل میں بھی نہیں چھوڑا، حکومت کے ایوانوں میں بھی نہیں چھوڑا، جہاں کہیں بھی تھا میں نے اللہ کی توحید کا ڈنکا بجایا ہے، اور بصیرت کے ساتھ، اور میرے جو اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی اسی کہتے ہیں ہم تو شرک بالکل کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہم نے جو ہے بہت سے رسول بھیجے، سب کے سب انسانی تھے، بستیوں میں رہنے والے تھے، کھانے پینے والے تھے، کوئی بھی ایسا پیغمبر نہیں ہے جو فرشتہ ہو اور کھانے پینے اور بیوی بچوں سے پاک ہو۔ باقی مصائب پیغمبروں پر بھی آتے، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، لیکن وہ ان کو برداشت کر لیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بھی ایسا چاہیے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اتنے واقع سورہ ہود میں اور پھر اب سورہ یوسف میں بھی یہ قصے جو سنائے جا رہے ہیں، یہ صرف ناول کے طور پر وقت
پورا کرنے کے لیے نبھانے کے لیے نہیں ہوتے، ان کے اندر عبرت ہوتی ہے، اس کے اندر سے کوئی ثواب اور کوئی سبق حاصل کر لیا کریں۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب، سورہ رات۔ یوسف علیہ السلام نے تو جیل میں اللہ کی توحید کا ڈنڈا بجایا، اور فرشتے رات جو وہ بادلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کا ڈنڈا بجاتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے اور حق ہے، اس کے اندر سارے مضمون، اور اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا اور وہ عرش پر مستوی ہے، سورج چاند کو مسخر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی زمین کو پیدا کیا اور اس کے اندر پہاڑ رکھے اور نہریں رکھی اور سمندر رکھے اور ہر قسم کے پھل اللہ نے پیدا کیے، جس کے اندر دو کئی قسم کے ذائقے اور شکلیں ہیں۔ اور زمین کو آپ دیکھیں اکٹھی پڑی ہوئی ہے، اور اس کے اندر پھل اور درخت کے ذائقے الگ اور شکلیں بھی الگ، کہیں انگور، کہیں کھیتی، کہیں کھجور کی کئی جو ہے پودے اکٹھے جس کو سنوان کہتے ہیں، اور کئی ایک صرف کھجور کھڑی ہے، اس کو غیر سنوان کہتے ہیں۔ پانی ایک جیسا لگتا ہے اور جناب زمین ایک جیسی ہے، لیکن پھل میں فرق ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ۔ اتنے دلائل کے بعد لوگ توحید کو نہیں مانتے، فرمایا یہ توحید کے منکر نہیں ہیں، یہ تو 7 قیامت کے بھی منکر ہیں، اور 7 عذاب کا بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ يَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، چاہیے موقع سے فائدہ اٹھا کر نیکیاں کر لیں، توحید پر ایمان لے آئیں اور سنت کے مطابق عمل کر لیں، بلکہ کہتے ہیں لے آؤ عذاب۔ یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ ان سے پہلے تو بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، ان سے عبرت ہی نہیں پکڑتے۔ اللہ بخشنے والا بھی ہے، کوئی جتنا بھی ظلم کر لے، جب اللہ تعالیٰ کے حضور آ جائے تو بخش دیتے ہیں، اور جو اکڑا رہے تو وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ ہر مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے، کم ہو یا زیادہ، ایک بچہ یا کئی بچے، ایک کتی کے پیٹ میں کتنے بچے ہوتے ہیں، اور اسی طرح عورت کے پیٹ میں بعض دفعہ ایک بچہ ہوتا ہے، بعض دفعہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ہم نے سنا 9 بچے بھی کسی عورت کے ایک ڈھاکہ میں آیا تھا، تو 9 بچے پیدا ہوئے ایک عورت کے۔ تو یہ اللہ جانتا ہے کہ بچہ ہے یا ایک ہے یا کتنے ہیں، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کوئی دن میں ہو یا رات میں ہو، کوئی کھلی سڑک پہ ہو یا کہیں چھپا ہوا ہو، اللہ کے علم سے کوئی باہر نہیں ہے۔ یحفظونہ من امر اللہ، لہو معقبات من بین یدیہ، ان کی حفاظت کے لیے فرشتے آگے پیچھے ان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلیں۔ کافر ہے، حالت بدلی، ایماندار ہو گیا تو ان کا حال ہو گیا۔ اور کوئی ایماندار تھا، اس نے ایمان کو خیر بات کہہ دیا تو اس کی حالت اور ہو جائے گی۔ کوئی تنگ دست ہے تو کوئی خرابی کر بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ یا صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اوپر کر لے جاتے ہیں۔ کوئی دولت مند ہے تو اس کی حالت بدل بھی سکتی ہے، تنگ دست بھی ہو سکتا ہے۔ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، رعد فرشتہ ہے یا بادل کی گرج ہے، جو بھی ہے، اس میں علماء کی تحقیقات ہیں، تو وہ تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور حمد بھی بیان کرتے ہیں۔ اور جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اس کی مثال ایسا ہے جیسا کہ کوئی کنویں پہ کھڑا ہو جائے اور ہاتھ لمبا کر کے پانی سے کہے آ جا پانی اٹھ کر میرے منہ میں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ پانی تو آخر نکالا جاتا ہے رسی ڈول کے ساتھ یا وہاں لیا جاتا ہے، یہ نہیں آ سکتا پانی خود بخود۔ تو اسی طرح جن کو یہ معبود بنا رہے ہیں وہ نہ سنتے ہیں اور نہ وہ حقیقت میں معبود ہیں، ان کی جو دعا ہے وہ بیکار جائے گی۔ ہر چیز تو اللہ تعالیٰ کو سیدھا کرتی ہے، یہ کیوں نہیں کرتے؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، نابینا اور بینا برابر تھوڑی ہوتے ہیں۔
ظلمت اور نور برابر نہیں ہوتے تو پھر مومن اور کافر کیسے برابر ہوتے ہیں؟ آگے مثال کے ساتھ سمجھائے گی توحید تو ایسا ہے جس طرح پانی ہو، پانی زمین اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور اس کے بعد کھیتیاں اگتی ہیں، اور جو شرک ہے وہ ایسے ہے جیسا کہ اوپر پانی سیلاب کے جھاگ اور کوڑا کرکٹ ہو، یا دوسری مثال یوں سمجھے کہ سونا جب پگھالا جاتا ہے تو اس کا کھوٹ جو ہے جھاگ بن کے اوپر آ جاتا ہے اور حقیقی سونا نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تو توحید جو ہے وہ سونے کی طرح ہے۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی، جو لوگ اللہ کی بات کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت دیں گے، جو نہیں مانتے ان کے پاس اگرچہ کائنات کی ہر چیز بھی ہو، وہ قیامت کے دن فدیہ دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے اور ان کو جہنم میں ٹھکانہ ملے گا۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، ایک آدمی جانتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے سب حق ہے، اور دوسرا ایسا نہیں ہے، اس سے اندھا بنا ہوا ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ وہ جو عقل مند ہیں وہ تو وعدہ پورا کرتے ہیں، وعدے کو نہیں توڑتے، صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، برائی کو بھلائی کے ساتھ دفع کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے، ان کو اور ان کے باپ دادوں کو بھی اس کے ساتھ ملا دیں گے، فرشتے ان کے پاس آ کر ان کو سلام پیش کریں گے۔ اور جو لوگ عقل مند نہیں ہیں، ایمان نہیں لاتے، وہ وعدے کو توڑتے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ان پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر یعنی جہنم ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا رزق چاہیں کشادہ کر دیں اور جس کا تنگ کر دیں، یہ رزق کا کوٹا اللہ کے پاس ہے، لیکن دنیا کے پاس میں کسی کے پاس مال آ جائے تو اس سے وہ اکڑ جاتے ہیں، آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو ایمان لائے ان کے دل تو اللہ کی یاد کے ساتھ ہی مطمئن ہوتے ہیں، اور آگاہ ہو جائے وہ سب لوگوں، دل تو اللہ کے ذکر سے ہی سکون پکڑتے ہیں۔ جو ایمان لائے نیک عمل کریں ان کے لیے جنت ہے، اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو بہرحال قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت والیہ المتاب، آپ کھلے بندو کہہ دیں میرا رب اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرح ہمارا لوٹ کر جانا ہے۔ قرآن اگر ایسا ہو اس کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ سے چلے جائیں، چل پڑیں اور زمین اس سے کاٹی جائے، یعنی طے ہو جائے، آیات پڑھیں اور ہزاروں میل کا فاصلہ یکدم ہو جائیں، مردے اٹھ کے اس کے ساتھ کلام کریں، لیکن مشرک لوگ جو ہیں وہ شرک میں ایسے ہیں، وہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، مذاق کیے گئے ہیں پہلے رسولوں کے ساتھ، آپ کے ساتھ بھی کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اور پہلی قوموں نے مذاق کر کے دیکھ لیا، یہ قوم بھی پھر دیکھ لے گی کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کو عذاب دنیا میں ملے گا، آخرت میں تو عذاب بہت ہی سخت ہے، ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور جو ماننے والے ہیں ان کو ایسی جنت ملے گی جن کے نیچے نہریں ہوں گے، اور جس کا پھل ہمیشہ رہے گا، سائے بھی ہمیشہ رہیں گے۔ اور ہم نے جن کو کتاب دی ہے اہل کتاب میں سے بھی، اور وہ ایمان لائیں تو اس سے خوش ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں ان کا انکار کرتے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ، مجھے حکم دیا گیا اللہ کی عبادت کروں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، اور اسی کی طرف میں سب کو بلاؤں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نازل کیا ہے قرآن پاک عربی زبان میں، اس کی اتباع کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں، ان کی اولاد بھی تھی، ان کی بیوی بچے بھی تھے، وہ کھاتے پیتے بھی تھے۔ اگر یہ پیغمبر کھاتے پیتے بیوی بچوں والے ہوں تو پھر ان لوگوں کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، ہم بہت گناہ کر چکے ہیں، اب ایمان لائیں تو فائدہ نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ مٹانے والے، اگر تم توبہ کرو تو گناہ کو مٹا دیں گے۔
अवलम यरौन्ना नअतिल अर्द ननकुस्सुहा मिन अत्राफिहा, देखते नहीं कि हम ज़मीन को छोटा करते जाते हैं। क्या मतलब, यानी ज़मीन में मुसलमानों का कब्ज़ा ज़्यादा होता है। बात कहते हैं वैसे ज़मीन छोटी है, ज़मीन नहीं छोटी होती, यानी इनके कब्ज़े से कुफ़ार के निकल कर मुसलमानों के कब्ज़े में आकर इनकी ज़मीन बढ़ रही होती है। वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, काफिर कहते हैं आप रसूल नहीं हैं, आप कहें तुम मेरी रिसालत के गवाह तो अल्लाह ताला काफ़ी हैं, तुम मान लोगे तो फ़ायदा मेरा होगे, नहीं मानोगे तो मेरी नबूवत तुम्हारे मानने पर मुनहसर नहीं है। अलिफ़ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमात, हमने किताब इस वास्ते नाज़िल की है ताकि लोगों को अंधेरों से नूर की तरफ लाएं। अल्लाह ताला ज़मीन आसमान का मालिक है, और जो लोग दुनिया को पसंद करते हैं, आखिरत पर तरजीह देते हैं, अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, उसमें कजी करते हैं, वो गुमराही में और जहन्नम में जाएंगे। हमने हर रसूल को उसकी कौम की ज़बान के साथ भेजा है ताकि कौम को अपने पैगम्बर की बात समझने में आसानी हो, बात समझ आ जाए तो फिर अमल करना भी आसान हो जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम को हमने किताब दी, फरमाया हमने कहा कि इनको ज़ुल्मत से नूर की तरफ लाएं और इनको पहले वाक़यात याद करके दिखाएं। हर सब्र शुक्र करने वाले के लिए ये सब आयतें हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा अल्लाह की नेमतों को याद करो, अल्लाह ताला ने तुम्हें फ़िरौन के अज़ाब से बचाया, वो तुम्हारे बच्चों को ज़बह करता था, औरतों से खिदमत किया करता था, इसमें तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी, और अल्लाह ताला ने ये भी ऐलान कर दिया तुमने शुक्र किया तो हम ज़्यादा नेमतें देंगे, अगर नाशुक्री की तो वो पहली नेमत भी छिन सकती है, अज़ाब मेरा सख्त है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम कफ्र करो और सारी ज़मीन वाले तो अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं है, तुम्हारे मानने से अल्लाह की हुकूमत नहीं है। अलम यातिकुम, पहली बहुत सी कौमें, कौम नूह, कौम आद, कौम समूद वगैरह भी गुजरे, उन्होंने अपने पैगम्बरों के साथ बहुत बुरा सलूक किया है, लेकिन वो आप ख़ुद तबाह हो गए और पैगम्बर अल्लाह ताला के कामयाब हुए। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्ज़िना, काफ़िरों ने रसूलों को यहाँ तक कहा कि हम तुम्हें अपनी सरज़मीन से निकाल देंगे या तुम हमारे साथ कुफ़र के अंदर वापस आ जाओ। अल्लाह ताला ने पैगम्बरों की तरफ वही की, आप परेशान ना हो, हम आपको इस ज़मीन में बसाएंगे और जो आपको धमकी देंगे हम उनको हलाक करके जहन्नम में पहुंचाएंगे, और जहाँ इनको पीने के लिए जो पानी मिलेगा वो बड़ा गर्म होगा, पी भी नहीं सकेंगे, और जहन्नम के अंदर वो ना मुर्दा होंगे ना ज़िंदा होंगे, और अज़ाब पर अज़ाब उनको मिल रहा होगा, और उनके कोई अच्छे अमल दुनिया में थे तो वो हबत कर दिए जाएंगे। अलम तरा अन्नल्लाह खलक़स्समावाति वल अर्ज़ बिलहक़, तौहीद पर दलील अल्लाह ताला ने आसमान ज़मीन पैदा किए, अगर तो चाहे तो तुम्हें सबको ले जाए। जब ये क़यामत के रोज़ एक दूसरे को पूजने वाले सामने आएंगे तो फिर मुतालबा करेंगे कमज़ोर लोग कि हम सारी ज़िंदगी तो तुम्हारी इत्तिबा की, अब तो तुम कुछ मुसीबतों से हमें निकाल दो। वो कहेंगे कैसे हो सकता है, हम खुद हिदायत पर नहीं थे, तुम्हें हिदायत कैसे दे। शैतान जहन्नम के अंदर तकरीर करेगा, अल्लाह ने वादा किया था सच्चा और मैंने वादा किया था झूठा, तुम मेरे पीछे लग गए, अल्लाह की बात के पीछे नहीं लगे तो मेरा क्या कसूर है, मुझे मलामत न करो, अपने आप को मलामत करो। बहुत खैरुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, हम ईमान वालों को जन्नत में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी और उनको सलाम पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला ने कलमा तय्यबा की मिसाल उम्दा दरख्त खजूर के साथ दी है, और कलमा यानी कुफ्र की मिसाल एक हंजल यानी कोड़तुम्मे की तरह दी है, इसका कोई फ़ायदा नहीं, ना वो इस्तिकामत है इसमें ना मिठास है इसके अंदर। अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ़रन व अहल्लू क़ौमहुम दारल बवार, आप देखते नहीं उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह की नेमत को कुफ्र से नाशुक्री से बदल दिया और अपनी कौम को हलाकत के घर यानी जहन्नम में डाल दिया। इन्होंने अल्लाह के शरीक बनाए, लोगों को गुमराह कर दिया, तो नफ़ा उठा लो, आखिरकार जहन्नम में जाओगे। जो ईमान वाले मेरे बंदे हैं उनसे आप कह दें जो नेकियां करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं, ऐसा दिन आने वाला है जिसके अंदर कोई बै और दोस्ती नहीं चलेगी, वहाँ हम इनको जन्नत में दाखिल करेंगे। अल्लाह ने आसमान ज़मीन पैदा किया, बारिश वही बरसाता है, फल वही निकालता है, और कश्तियों को उसने मुसख्खर किया है, सूरज चाँद को समंदरों को उसने मुसख्खर किया है। अल्लाह ताला ने तुम्हें हर नेमत
دیا ہے جس کو تم مانگتے ہو، اگر تم شمار کرنے لگو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ انسان بڑا ظالم کافر ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، دلیل آخر میں نقلی آ گئی، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس اپنے بچوں کو بسا دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، یا اللہ میرے یہ بچے آپ کے پاس ہیں، آپ کے گھر کے قریب میں نے چھوڑے ہیں، یا اللہ ان کو یہ نماز بھی قائم کریں گے اور لوگوں کے دلوں کو متوجہ فرما، یا یہ جگہ بھی آباد ہو جائے اور ان کو پھل بھی دے اور ان کو روزی بھی تو دے۔ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے بڑھاپے کے اندر اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ یا اللہ میں نماز قائم کرنے والا ہوں، میں قائم کرنے والا ہوں، بعد میری اولاد میں سے بھی اللہ تو میری دعا قبول فرما، مجھے بھی بخش، میرے والدین کو بھی بخش۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ تخویف اس کو کہتے ہیں کہ غافل نہیں ہے اللہ، لوگ جو گناہ کرتے ہیں یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ تھوڑی جو ہے تاخیر کر دیتے ہیں، پکڑنے میں موقع دیتے ہیں تاکہ توبہ کر لے، ورنہ ایک دن آنے والا ہے جس میں آنکھیں پتھرا جائیں گی اور یہ ایسے پاگلوں کی طرح دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نظر نیچے تک بھی نہیں آئے گی اور ان کے گلے کے اندر بڑے بڑے توق ڈلے ہوئے ہوں گے اور جناب یہ پتہ نہیں کس مصیبت کے اندر ہوں گے۔ تو وہ دن آنے والا ہے، انہوں نے بڑے مکر کر لیے ہیں، اس مکر کی سزا ان کو ہوگی۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ اللہ کو غافل نہ سمجھو، اللہ وعدہ کی خلافی بھی نہیں کرتا، وہ اللہ کو جلدی بھی کوئی نہیں۔ ایک وقت آنے والا ہے جس دن زمین بدل دی جائے گی، آسمان بھی بدل دیا جائے گا اور سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جائیں گے۔ مجرمین کی حالت ہوگی کہ ان کے گلے میں زنجیریں ہوں گی اور ان کے گلے کے اندر گندھک کے کپڑے ہوں گے، جو آگ جس کو جلدی پکڑتی ہے اور ساتھ بدبو بھی ہوتی ہے، اس میں ہر نفس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ ھذا بلاغ للناس، یہ ہماری طرف سے لوگوں کو پہنچانا ہے، ہم نے پہنچا دیا تاکہ لوگ ڈر جائیں اور جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس سے نصیحت صرف عقل مند ہی پکڑتے ہیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلیہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین۔ یا اللہ جو کچھ ٹوٹے پھوٹے کلمات کے ساتھ آپ کی کتاب کی کچھ مضامین بیان کیے ہیں، یا اللہ انہیں قبول و مقبول فرما دے، اس کو ہمارے دلوں میں جو ہے پیوست کر دے اور پھر ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر محمد وعلیہ وسلم۔